بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل نور العزا کتاب ہماری جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 72 نمبر سبق فصل فی بیان الاحق بالصلاۃ علی الجنازۃ۔ اب یہ پوری فصل انشاءاللہ عز وجل آج کے سبق میں کلیئر کریں گے۔ تو اب اس کے اندر یہ پوری جو عبارت تھی، تو اس کے اندر احق اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، حق سے، یعنی سب سے زیادہ حقدار۔ تو اسی طرح آپ اس کا ترجمہ رکھ کے اسی عبارت کے اندر اس کا ترجمہ کریں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ تو فصل فی بیان الاحق کی، فصل کس بارے میں کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ حقدار کے بیان میں۔ کس معاملے میں سب سے زیادہ حقدار کہتے ہیں؟ بالصلاۃ علی الجنازۃ، جنازہ پر، یعنی میت جو ہے یا سامنے آپ کے پاس جنازہ ہے تو اس کی نماز پڑھانے میں، ٹھیک ہے، اس کی جو نماز جنازہ پڑھانی ہے تو اس کے جو سب سے زیادہ حقدار ہیں تو ان کے بارے میں فصل۔ تو دوبارہ ترجمہ سماعت کریں کہ نماز جنازہ پڑھانے کے سب سے زیادہ حقدار کے بیان کے بارے میں فصل۔ تو اب یہ نماز جنازہ پڑھانا، یہ یعنی پڑھنا، تو یہ فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر جماعت شرط نہیں ہے، جس طرح کہ پہلے بھی عرض کیا ہوا ہے۔ تو پھر نماز جنازہ جس کا پڑھانا ہے وہ، جس طرح اس فصل کے اندر بھی اس کا باقاعدہ آ رہا ہے کہ وہ زندہ کوئی فوت ہوا تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ ایک اگر فوت ہی پیدا ہوا، جس طرح کچا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس طرح پھر اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ دیگر جو مسائل ہیں وہ آگے آ رہے ہیں، تو آئیے بلا تاخیر سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اب نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار زیادہ کون ہے؟ تو اب عموماً ہم نے تو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جہاں پر کوئی فوتگی ہوتی ہے تو اس مسجد کا امام تو وہ نماز جنازہ پڑھا دیتا ہے، عموماً ایسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ زیادہ ہو تو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ کسی کا بیٹا عالم ہو یا کسی کا باپ عالم ہو یا عزیز عالم ہو تو اس کو سعادت حاصل ہو جاتی ہے، وگرنہ اس سے ہٹ کر عموماً نہیں دیکھنے کو ملتا۔ تو عموماً اب رواج بھی اور ہمارے ہاں تقریباً جہالت ہونے کی وجہ سے تو امام صاحب کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے، وگرنہ اس کی باقاعدہ ایک ترتیب ہے، باقاعدہ اس کے حقوق ہیں، جس طرح کہ اس کا ٹاپک ہے آپ نے سماعت کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے کس کا حق ہوگا؟ فرماتے ہیں السلطان احق بالصلاۃ ثم نائبہ ثم القاضی ثم امام الحی ثم الولی ولمن لہ حق التقدم ان یأذن لغیرہ فإن صلی غیرہ اعادہا ان شاء ولا یعید معہ من صلی مع غیرہ۔ تو سب سے پہلے فرماتے ہیں السلطان احق بالصلاۃ، سب سے زیادہ حق جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھانے کا سلطان کو ہے۔ السلطان احق بالصلاۃ، سلطان یا بادشاہ وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے نماز جنازہ پڑھانے کا۔ اب یہ سلطان یہ مفرد ہے، اس کی جمع آتی ہے سلاطین، بادشاہ، حکومت کرنے والا، اس کا کوئی بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو اب اسلامی سلطنت تو نہیں ہے، تو بہرحال اب اس کو کیوں بڑھایا جاتا ہے؟ اب تو فی زمانہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ تو دین سے جتنا واقف ہوتے ہیں سب کو پتہ ہے۔ تو پہلے کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، حاکم اسلام ہوا کرتے تھے، تو ان کے باقاعدہ دین سے شغف ہوتا تھا ان کا، اور بہت پڑھے لکھے ہوا کرتے تھے۔ تو اب اس کو بڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلا حق اس کا کیوں ہے بادشاہ کا؟ تو اس کا نیچے بیان فرمایا لواجب تعظیم ہی، اس کی تعظیم کے واجب ہونے کی وجہ سے، مطلب یہ ہے اس کی تعظیم کرنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اگر آپ اس کی بجائے کسی اور کو جنازے کے طور پر آگے بڑھا دیں گے جنازہ پڑھنے کے لیے، تو اب اس کے اندر پھر اس کی توہین ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر گویا کہ توہین ہے، تو لہٰذا اس کا مقدم حق ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ بادشاہ اسلام کا، سلطان کا۔ اگر یہ بالفرض نہ ہو تو پھر کس کا ہوگا؟ فرماتے ہیں ثم نائبہ، پھر اس کے نائب کا، ٹھیک ہے، لأنہ سنت۔ پھر فرمایا کہ ثم القاضی، اگر یہ بھی صورت نہ ہو تو پھر کیوں کہتے ہیں، پھر کس کی باری ہے؟ پھر کہتے ہیں قاضی کی، جو قاضی ہو۔ پھر اس کے بعد کس کی باری ہے؟ تو انہوں نے تو اس کے بعد امام الحی، یعنی محلے کا جو امام ہے، ٹھیک ہے، اس قبیلے کا، اس محلے کا جو امام ہے تو اس کی باری ہوگی۔ لیکن انہوں نے پھر نیچے حاشیے میں کچھ اور بھی بیان کیا، ثم صاحب الشرط ثم خلیفۃ الوالی ثم خلیفۃ القاضی وغیرہ۔ تو بہرحال امام جو محلے کا امام ہے اس کو بنایا جائے گا۔ اب اس کو کیوں بنایا جائے گا امام جنازہ پڑھانے کے لیے؟
تو اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ بیان کیا اس لیے کہ اپنی زندگی کے اندر جب اس کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، اس نے اس کو اپنا امام تصور کیا، امام مان لیا تھا، تو اب وہ یقیناً مرنے کے بعد بھی یہی پسند کرے گا کہ اس کا جنازہ جو ہے وہ امام مسجد پڑھائیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ثم الولی، محلے کے امام کے بعد پھر باری آتی ہے ولی کی، ٹھیک ہے، جو اس کا ولی ہو۔ اب اس کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہوں گی۔ اب محلے کا جو ولی ہے تو اس کے اندر مذکر شامل ہوگا، مذکر ہوگا، مکلف ہوگا، ایسا نہیں کہ جناب وہ مؤنث ہو یا پھر چھوٹا بچہ ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی معتوہ ہو یعنی قلیل عقل ہو، تو ایسی صورت نہیں ہے۔ تو جب بھی کوئی چیز مطلقاً بولی جاتی ہے تو اس کی دیگر جو ضروریات ہوتی ہیں، جس طرح یہاں مطلقاً بولا کہ جو اس کا ولی ہو، تو اس کے ضمناً جو چیزیں میں نے ابھی عرض کی ہیں تو یہ یقیناً اسی طرح ہوتا ہے ہر جگہ پر کہ اس پر جو لفظ بولا ہے تو اس کے تقاضے کیا کیا ہیں۔ تو بہرحال پھر اس کی ولی کی باری ہے۔ اب یہاں تک جو انہوں نے ترتیب بیان کی ہے تو ان کے اندر جو ولی ہیں تو ان کے اندر بھی جو سب سے زیادہ حقدار ہوگا تو اس کو بڑھایا جائے گا، یعنی دو اگر ولی بن رہے ہیں تو ان میں سے جو زیادہ حقدار ہے اس کو آگے کیا جائے گا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ جس طرح کہ اب حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے نا کہ 3 بندوں کی جو دعائیں قبول ہوتی ہیں، یعنی 3 جو دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعوت المظلوم یعنی مظلوم کی جو دعا ہوتی ہے، اسی طرح دعوت المسافر مسافر کی دعا، و دعوت الوالد لوالدہ، والد کی اپنے بچے کے لیے یعنی اپنے بیٹے کے لیے اگر والد دعا مانگتا ہے تو یہ بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اب اسی طرح اگر کوئی ولی وہاں پر موجود ہیں، ان میں سے باپ بھی ہے تو باپ کو مقدم کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے یہ باقاعدہ حدیث پاک میں اندر فضیلت بیان ہوئی، کیونکہ نماز جنازہ بھی ایک دعا ہوتی ہے، سفارش ہوتی ہے، تو یہ بھی چونکہ حدیث پاک کے اندر اس کی فضیلت بیان ہوئی تو اس کو آگے کیا جائے گا۔ پھر نیچے انہوں نے حاشیے میں یہی بیان کیا ہے فَإِلَّمْ يَكُنْ وَلِيٌّ، اب ولی اگر ان کے پاس نہ ہو تو کہتے ہیں پھر شوہر یا پھر اس کے بعد جیران یعنی پڑوسی اس کو حق ہوگا۔ اب جو ترتیب یہ پوری آپ نے سماعت کی کہ کون 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 اس طرح ترتیب کے ساتھ آگے بڑھے گا جنازہ پڑھانے کے لیے، اب جس کو جنازے کا حق حاصل ہو گیا ہے تو کیا اس کے لیے اب فرض ہو گیا کہ وہی پڑھائے یا اپنی وہ قربانی بھی دے سکتا ہے، کسی اور کو آگے بڑھا سکتا ہے؟ تو اس لیے مسئلہ آگے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلِمَنْ لَهُ حَقُّ التَّقَدُّمِ أَنْ يَأْذَنَ لِغَيْرِهِ، فرماتے ہیں جس کو تقدم کا حق حاصل ہے، تقدم مطلب آگے بڑھنا، جس کو آگے بڑھنے کا مطلب یہ کہ آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھانے کا جس کو حق حاصل ہو گیا، جس طرح پیچھے صورتیں آپ نے بیان کی پڑھی ہیں، تو اب جس کو حق حاصل ہو گیا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے، اس کے پاس کیا اختیار ہے؟ کہتے ہیں ان یاذن لغیرہ، اس کے لیے یہ اجازت ہے، یعنی اس کو یہ حق حاصل ہے کہ لغیرہ وہ اپنے علاوہ کسی اور کو اجازت دے، یعنی کسی اور کو اجازت دے کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں، اس طرح بھی اس کے لیے یہ حق حاصل ہے، کیونکہ اس کا اپنا حق ہے نماز جنازہ پڑھانے کا، اور اپنا حق وہ فاسد بھی کر سکتا ہے یعنی باطل بھی کر سکتا ہے، اس کو قربانی بھی دے سکتا ہے، تو لہٰذا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ ہی پڑھائے۔ پھر فرمایا کہ بہت زبردست مسئلہ اور یہ عموماً درپیش ہوتا ہے، کہتے ہیں فَإِن صَلَّى غَيْرُهُ أَعَادَهَا إِن شَاءَ، فرماتے ہیں اگر کسی اور نے نماز جنازہ پڑھا دی، فَإِن صَلَّى غَيْرُهُ، غیرہ کی ضمیر لوٹے گی، یہ جو ولی ہوگا یعنی جس کو حق حاصل تھا، ٹھیک ہے، ولی سے مراد مطلب جس کو حق حاصل تھا، جس جو بھی ترتیب آپ نے پیچھے سماعت کی ہے، تو جس کو نماز جنازہ پڑھانے کا حق حاصل تھا لیکن اس کے علاوہ غیر نے نماز جنازہ پڑھا دی، تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اعادہا ان شاء، اگر کہتے ہیں وہ چاہے یعنی جس کو حق حاصل تھا اس نے نہیں پڑھائی، اس کے غیر نے پڑھا دی ہے، تو اب جس کو حق حاصل تھا اگر چاہے تو کہتے ہیں اعادہ کر سکتا ہے اس کا، یعنی اس کو دوبارہ پڑھ سکتا ہے، یعنی نماز جنازہ دوبارہ پڑھ لے۔ لیکن یہاں مطلقاً تھی، لیکن حاشیے میں 2 قیدیں انہوں نے لگائی ہیں، کہتے ہیں جبکہ یہ پورا جو مسئلہ آپ نے سماعت کیا فَإِن صَلَّى سے، یہ اس صورت میں ہے کہ اگر یہ بغیر اجازت کے اس نے نماز جنازہ پڑھا دی ہو، یعنی اس سے اس نے پوچھا وغیرہ نہیں ہے، نہ اس کی کوئی رضامندی تھی، اس نے بغیر پوچھے ہی نماز جنازہ پڑھا دی، تو اس صورت میں ہے کہ یہ اپنی علیحدہ پڑھا سکتا ہے، اعادہ کر سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ساتھ میں قید یہ ہے کہ وَلَمْ يَقْتَدِي بِهِ، اور اس نے اس کی اقتداء بھی نہ کی ہو، یعنی اس کے پیچھے اس نے نماز جنازہ پڑھی بھی نہ ہو، اگر اس نے مطلب اجازت نہیں دی لیکن اس کے ساتھ پڑھ لیا تب بھی نہیں پڑھا سکتا، ٹھیک ہے، یعنی اپنی نماز جنازہ دوبارہ نہیں پڑھ سکتا، یا پھر پہلی صورت جو آپ نے سنی کہ اجازت کے اس نے اجازت دی ہوئی تھی تو بھی نہیں ہو سکتا۔ اب عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے بھی شاید اس طرح آپ کے پاس اس طرح واقعہ پیش آیا ہو، کسی کے ہاں فوتگی ہوئی، وہ رہتے تھے شہر میں جہاں فوت ہوا لیکن حقیقتاً وہ رہتے تھے گاؤں میں، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ وہاں پر بھی جنازہ پڑھا لیتے ہیں، پھر ایک جنازہ اپنا گاؤں میں کرواتے ہیں، تو اس طرح وہاں پر اگر اس طرح کی صورتحال ہوگی تو اجازت کی کوئی صورت بن سکتی ہے، وگرنہ بسوں کا زیادہ تر عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ
ادھر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ادھر بھی آ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا بہتر مسئلہ جو آپ نے یہاں پر سماعت کر لیا. آگے اس کے ساتھ مزید کیا لگاتے ہیں کہ وہ بندہ خود تو پڑھ سکتا ہے جس نے مطلب جس کو حق حاصل تھا اور اس نے ابھی پڑھا نہیں ہے اس کے ساتھ، لیکن کہتے ہیں جنہوں نے اگر پڑھ لی نماز جنازہ ولی یا جس کو حق حاصل تھا اس کے علاوہ عوام وغیرہ جو ہوتی ہیں محلے کی، کہتے ہیں ولا یعید معہ من صلی مع غیرہ، کہتے ہیں اور وہ شخص اعادہ نہ کرے معہ اس کے ساتھ، یعنی جو ابھی نماز پڑھانے لگا ہے اعادہ کرنے لگا ہے جس کو حق حاصل تھا وہ دوبارہ پڑھانے لگا ہے، تو ولا یعید معہ من صلی مع غیرہ، کہتے ہیں جس نے غیر کے ساتھ یعنی جس کو حق حاصل نہیں تھا نماز جنازہ پڑھانے کا اس کے ساتھ جس شخص نے جن افراد نے نماز جنازہ پڑھ لی ہے اب وہ اس کے ساتھ دہرائیں گے نہیں، وہ دوبارہ نہیں پڑھیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ نے آگے بیان کی، کہتے ہیں اس لیے کہ یہ نفل کے طور پر اب پڑھنے گویا کہ پڑھ رہے ہوں گے اور یہ جو جنازہ ہے یہ نفل کے طور پر مشروع نہیں ہوا، ٹھیک ہے. یعنی ایک دفعہ اگر بندہ پڑھ لے نماز تو اس کے بعد دوبارہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی نماز جنازہ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فرض کفایہ تھا اور وہ ادا ہو گیا، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے اگر کسی نے علیحدہ طور پر پڑھ لیا تو دوبارہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس کا فرض کفایہ ادا ہو گیا. اب پڑھیں گے تو یہ گویا کہ نفلی طور پر ہوگا اور نفلی طور پر یہ مشروع نہیں ہوا. آگے آئیے فرماتے ہیں وَمَن لَهُ وِلَایَةُ التَّقَدُّمِ فِيهَا أَحَقُّ مِمَّنْ أَوْصَى لَهُ الْمَيِّتُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ. بہت زبردست مسئلہ فرماتے ہیں کہ جس کو آگے بڑھنے کا حق حاصل ہو، وہی مسئلہ جس طرح پیچھے تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے وصیت کے طور پر مسئلے کو. کہتے ہیں وَمَن لَهُ وِلَایَةُ التَّقَدُّمِ فِيهَا، یعنی جس کو نماز جنازہ پڑھانے میں ولایت حاصل تھی یا آگے بڑھنے کا حق حاصل تھا، تو کہتے ہیں احق، یہ بندہ جس کو آگے بڑھنے کا حق حاصل تھا، کہتے ہیں احق یہ زیادہ حقدار ہے ممن اوصى له المیت، اس شخص سے جس کو میت نے وصیت کی ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے، بالصلاۃ علیہ علی المفتی بہ، یعنی مفتی بھی قول کے مطابق کہ وہ اس کی نماز جنازہ پڑھائے. یعنی ایک بندے نے مرنے سے پہلے کہا کہ فلاں بندے کو کہ یار تو میرا نماز جنازہ پڑھا دینا، تو اب یہ ایک تو ہو گیا کہ اس نے مینشن کر دیا، وصیت کر دی کہ تو میری نماز جنازہ پڑھا دینا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو پیچھے آپ نے ترتیب سنی کہ اس کو نماز جنازہ پڑھانے کا حق حاصل ہے، اگر ان میں سے بھی ایک بندہ ہے اور دوسرا ایک بندہ وہ ہے جس کو اس نے وصیت کی ہے، تو اب کون پڑھائے گا؟ کہتے ہیں جس کو آگے بڑھنے کا حق حاصل ہے نماز جنازہ پڑھانے کے حوالے سے، کہتے ہیں وہ زیادہ حقدار ہے اس شخص سے کہ جس کے بارے میں میت نے کیا ہو، وصیت کی ہو کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے. تو اس طرح یہ اس کے اندر انہوں نے بیان کر دیا کہ مفتی بھی قول یہ ہے کہ جس کو تقدم کا حق حاصل ہے نا وہی زیادہ حقدار ہے نماز جنازہ پڑھانے کا. اب یہاں پر انہوں نے کہا ہے مفتی بھی، ٹھیک ہے، لیکن اس پر کچھ لیتے ہیں مسئلے میں، یعنی کچھ کلام ہے، جیسا کہ اسی کتاب کے حاشیے میں انہوں نے بیان کی ہے. ایک جگہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بَاطِلَةٌ، یعنی اس لیے کہ یہ وصیت باطل ہے. یہ انہوں نے اشارہ کیا اوپر متن والی عبارت کے طور پر کہ چونکہ وصیت والی بات کو انہوں نے نہیں مانا بلکہ زیادہ حقدار انہوں نے ٹھہرایا ہے ولایت تقدم والے کو، تو لہٰذا انہوں نے وصیت والے مسئلے کو کیا کر دیا، کہتے ہیں باطل ہے. لیکن تھوڑا سا آگے جا کر اسی آگے والی لائن میں کہتے ہیں کہ ایک اور قول بیان کرتے ہیں کہ جو وصیت ہے جائز ہے، ٹھیک ہے. مطلب پتہ چلا کہ ایک طور پر کہہ رہے ہیں وصیت باطل ہے، کہہ رہے ہیں وصیت ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ ان کے نزدیک الٹ ہوگا اس کا. پھر اسی طرح پھر باقاعدہ اس پر نیچے مزید جو حاشیہ ہے اس کے اندر انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ دلیل بھی دی ہے کہ وصیت والا مسئلہ کیسے ہے. تو پھر اس پر دو صحابہ کا یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جب وصال ہونے لگا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کا نماز جنازہ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں. پھر اسی طرح حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کی نماز جنازہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں. تو لہٰذا اس طرح اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف موجود ہے کہ وصیت والا مسئلہ کس طرح، مطلب وصیت کی ہو نماز جنازہ کی تو پھر کیا ہوگا. بہرحال آگے والے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں. فَإِن دُفِنَ بِلَا صَلَاةٍ صُلِّيَ عَلَىٰ قَبْرِهِ وَإِن لَمْ يُغْسَلْ مَا لَمْ يَتَفَسَّخ. بہت زبردست مسئلہ، اور یہ بھی عموماً درپیش آتا ہے مسئلہ کہ فرماتے ہیں کہ اگر بغیر نماز جنازہ پڑھائے دفن کر دیا گیا ہو، میت کو بغیر نماز جنازہ پڑھائے دفن کر دیا گیا ہو، کہتے ہیں صُلِّيَ عَلَىٰ قَبْرِهِ، تو اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھایا جائے گا.
اگر بندہ فوت ہوا ہے نماز جنازہ نہیں پڑھائے گی تو اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ بھی قید ہے۔ کہتے ہیں وَإِن لَمْ يُغْسَلْ، ایک صورت یہ ہے کہ دفن کر دیا گیا ہے، غسل نہیں دیا گیا، تب بھی اس کی نماز جنازہ قبر پر پڑھ دی جائے گی۔ ایک تو ہو گیا قید، مطلب قید کہہ لیں کہ مطلب گویا کہ یہاں پر اختیار ہے، غسل نہیں بھی دیا گیا نا، دفن کر دیا بغیر جنازہ پڑھائے تو اس کو کیا کریں گے، جنازہ پڑھائی جائے گی، یعنی قبر کے اوپر پڑھی جائے گی۔ لیکن کہتے ہیں ما لم یتفسق، جب تک کہ جسم پھٹا نہ ہو، ما لم یتفسق، جب تک کہ وہ میت جو ہے، وہ جنازہ جو میت تھی قبر کے اندر وہ پھٹی نہ ہو۔ اب یہ پھٹی نہ ہو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے لیے انہوں نے نیچے بیان کیا، کہتے ہیں والمعتبر فیہ اکبر الراجی علی الصحیح، یعنی صحیح قول کے مطابق اس میں غالب جو رائے ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب یہ جو پھٹنے، جسم کا گلنا، پھٹنا، سڑنا، یہ مختلف جو واقعہ، جو زمانہ ہو، علاقہ ہو، مٹی، جو اس طرح مٹی ہوتی ہے تو یہ پھر جس طرح کا علاقہ ہوگا اسی لحاظ سے پھر اس کا پروسیجر ہوتا ہے، یعنی کہیں پر جلدی ہو جاتی ہے، جسم جلدی مطلب کھایا جاتا ہے، یعنی مٹی کھا جاتی ہے، بس اوقات کئی سال لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ ساؤتھ افریقہ کے حوالے سے ایک دفعہ سنا تھا سعد محترم سے کہ وہاں پر ایسا بھی ایک علاقہ ہے کہ وہاں پر سالانہ لوگ اپنی میتوں کو نکال کر ان کو غسل دیتے ہیں یا مطلب ان کو سنوارتے سجاتے ہیں، جو بھی ان کا اپنا معاملہ ہے، تو اس طرح وہ کرتے ہیں میتوں کو نکال کر۔ تو مطلب یہ کہ ان کی بسا اوقات ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر مٹی کوئی اثر نہیں کرتی جسم وغیرہ کو، تو اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو یہی ہے کہ غالب گمان کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو بہرحال اس طرح صورت بنائی جائے گی کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، جس کی نماز جنازہ نہیں پڑھے گی اس کو دفن کر دیا گیا ہے۔ پھر دو صورتیں ہیں، غسل دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا، اس کو نہیں آپ نے دیکھنا، آگے والے صورت کو دیکھنا ہے کہ اس کا جسم نہ پھٹا ہوا، اور نہ پھٹا ہوا اس کا میں سن لیا کہ غالب جو رائے ہوگا، غالب گمان ہوگا، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب دوسرا یہ کہ جسم پھٹنے والی قید اس وجہ سے بھی لگائی گئی ہوگی کہ نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے جسم پر، ٹھیک ہے، ڈیڈ باڈی پر جسم پڑھا جاتا ہے کہ جب وہ یکجا ہو، اکٹھا ہو، ایک جگہ پر ہو، لیکن جب منتشر ہو گیا، جسم پھٹ گیا، تو اب گویا کہ اس کے اجزاء بکھر گئے، جسم اکٹھا نہ رہا، تو لہٰذا اس لیے یہ قید انہوں نے لگائی کہ جسم پھٹے نہ، ٹھیک ہے، کیونکہ نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے جسم پر۔ اسی وجہ سے پچھلے سبق میں شاید آپ نے سنا تھا کہ جسم کا حصہ کتنا مسجد کے نماز جنازہ پڑھتے ہوئے پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جہاں پر آپ نے سنا تھا کہ آدھا جسم ہو، سر ہو، یہ ہو، وہ ہو، وہاں پر آپ نے سماعت کیا ہے۔ اچھا، آگے مزید انہوں نے ایک حاشیے میں چیز بیان کی ہے کہ اگر نماز جنازہ پڑھنا ہے تو کتنے بندے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب یاد رکھیے جتنی زیادہ سے زیادہ تعداد ہوگی تو مسجد کو اتنا ہی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ مسجد مطلب اس کے لیے دعا کریں گے، اور اگر وہ نیک مسجد ہوگی تو اس کا آپ نے یہ بھی فضیلت سنی ہوگی کہ سب سے پہلے مسجد کو یہ مسجد کا نماز جنازہ پڑھنے والے کو یہ پھر تحفہ ملتا ہے کہ اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، یعنی اگر مسجد نیک ہے تو اس کے نماز جنازہ پڑھنے والوں سب کو بخش دیا جاتا ہے، یہ بھی انعام ہوتا ہے۔ تو اس لیے نماز جنازہ پڑھنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، نماز جنازہ پڑھنا چاہیے۔ اگر صحیح القدہ سنی مسلمان ہو تو اس کے جنازے میں جانا چاہیے، ٹھیک ہے، نماز جنازہ میں آپ شرکت کریں تو اس کا بھی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، اگر اس کو حاجت ہوگی۔ اگر وہ بے حاجت ہے، یعنی اس پر اللہ تعالیٰ پہلے انعام کیا ہوا ہے، اس کے محبوب کی نظر عنایت ہے، تو پھر اس کے صدقے میں آپ کے اوپر رحم و کرم کی بارش ہوگی۔ تو بہرحال اگر جاتے ہیں تو ایک تو یہ کہ زیادہ سے زیادہ تعداد ہونی چاہیے۔ اب جتنی تعداد آ گئی ہے تو کوشش کریں 3 صفوں میں، یعنی 3 صفیں ان کی بنائی جائے جتنی بھی تعداد آ گئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی باقاعدہ فضیلت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس کے جنازے کا، یعنی جس کے نماز جنازہ میں 3 صفیں ہوں، یا جس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی گی، 3 صفوں نے نماز جنازہ پڑھی تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَخَيْرُهَا آخِرُهَا، اور اس صفوں میں سے، یعنی اس کی جو صفیں ہیں ان میں سے سب سے بہترین صف آخری صف ہے۔ اب ویسے تو آپ نے سنا ہوگا کہ نماز کے اندر جب ہم عام طور پر 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو اس میں جماعت جو ہوتی ہے تو اس میں پہلی صف افضل ہے، لیکن نماز جنازہ میں آخری صف افضل ہے۔ تو بہرحال اب 3 صفیں بنانی چاہیے۔ اب اگر بالفرض تعداد کم ہے تو پھر اس کا باقاعدہ یہ بھی طریقہ بیان کیا گیا، اگر مثال کے 7 افراد ہیں تو اب تعداد زیادہ تو نہیں ہے لیکن کم
کے طور پر جب لیں گے تو 7 افراد ہیں تو ایک کو امام بنا دیا، بقیہ رہ گئے 6، تو 6 میں سے 3 بنا دیں گے پہلی صف، 2 دوسری صف میں اور 1 تیسری صف میں، تو اس طرح 6 پیچھے مقتدی ہو جائیں گے اور 1 امام صاحب ہو جائیں گے. تو اس طرح 7 کی تعداد انہوں نے ایک باقاعدہ اس طرح تقسیم کاری کی ہے 3 صفوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے. تو بہرحال آئیے دوبارہ اوپر مسئلے کی طرف. اب یہ بھی بہت زبردست مسئلہ ہے اور عموماً اس طرح کا اس وقت پہ درپیش آتا ہے مسئلہ کہ جب کوئی شہادتیں ہو گئی ہوں، یعنی کوئی دھماکہ ہو گیا ہو یا کوئی زلزلہ ہو گیا ہو یا اور کوئی اس طرح کی صورت پیدا ہو جائے، تو اس وقت اس طرح کا مسئلہ درپیش آتا ہے. تو فرماتے ہیں وَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَنَائِزُ فَالْإِفْرَادُ بِالصَّلَاةِ لِكُلٍّ مِّنْهَا أَوْلَى وَيُقَدَّمُ الْأَفْضَلُ فَالْأَفْضَلُ وَإِنْ اجْتَمَعْنَا وَصَلَّى عَلَيْهَا مَرَّةً جَعَلَهَا صَفًّا طَوِيلًا مِّمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ بِحَيْثُ يَكُونُ صَدْرُ كُلٍّ قُدَّامَ الْإِمَامِ وَرَاعَ التَّرْتِيبَ فَيَجْعَلُ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ ثُمَّ الصِّبْيَانَ. اسی طرح آگے یہاں تک 2 مسئلے انہوں نے بیان کیے ہیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ. فرمایا کہ جب مختلف جنائز میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جنائز یہ جنازہ کی جمع ہے، جنازہ اور جنازہ دونوں طرح اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، جنازہ اور جنازہ. تو بہرحال فرماتے ہیں اور جب مختلف جنازے مجتمع ہو جائیں یعنی جمع ہو جائیں، یعنی ایک جنازہ نہیں ہے، عموماً ایک جنازہ آتا ہے اس کی پڑھی جاتی ہے، لیکن بس اوقات جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ حادثہ وغیرہ پیش آ جائے تو مسجدیں ہو جاتی ہیں. تو اگر مختلف جنازے جمع ہو جائیں تو فرماتے ہیں فَالْإِفْرَادُ بِالصَّلَاةِ لِكُلٍّ مِّنْهَا أَوْلَى، تو کہتے ہیں ہر ایک کا نماز جنازہ مفرد پڑھنا، افراد یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھنا، الگ الگ نماز جنازہ پڑھانا یا پڑھنا یہ افضل ہے، اولا ہے، بہتر ہے. یعنی ہر نماز جنازہ اگرچہ اکٹھے آگے ہیں ایک جگہ پر، لیکن ان میں سے بھی ایک علیحدہ علیحدہ پڑھنا یہ افضل ہے. اب علیحدہ علیحدہ افضل تو ہے تو بھائی پھر پہلے کس کا پڑھیں گے؟ مذکر کا پڑھیں گے، مؤنث کا پڑھیں گے، کس کا پڑھیں گے؟ کہتے ہیں وَيُقَدَّمُ الْأَفْضَلُ فَالْأَفْضَلُ، تو کہتے ہیں مقدم کیا جائے گا افضل کو، یعنی جتنے بھی وہاں پر مسجدیں موجود ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ افضل ہے پہلے اس کو آگے کیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. فَالْأَفْضَلُ، پھر جو بقیہ رہ گئے ہیں ان میں سے جو افضل ہے پھر اس کو آگے بڑھایا جائے گا. 2 جنازے ہو گئے، پھر جو رہ گئے ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ افضل ہے پھر اس کو آگے بڑھایا جائے گا. 3 ہو گئے، ان کو سائڈ پہ کر کے تیسرا جو چوتھا ہے، اس طرح یعنی ایک ترتیب آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ بقیہ میں سے کون سا افضل ہے تو اس کو پھر آگے بڑھاتے چلے جائیں گے. تو پھر آگے فرمایا اسی طرح یہ تو تھا کہ الگ الگ پڑھنا افضل ہے. پھر اگر کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے اکٹھے پڑھنا ہے، یعنی بسوں کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے یا جو بھی کوئی صورت ہو، تو اس کے حوالے سے کیا مسئلہ ہے؟ فرماتے ہیں وَإِنْ اِجْتَمَعْنَا، اگر مطلب جنازے جمع ہو جائیں، مختلف جو جنازے ہیں تو وہ جمع ہو جائیں، وہی مسئلہ پیچھے والا ہی وَصَلَّى عَلَيْهَا مَرَّةً، اور اس پر ایک مرتبہ پڑھا جائے، یعنی نماز جنازہ ایک مرتبہ پڑھی جائے، تو پھر کیا صورت ہوگی؟ کہتے ہیں جَعَلَهَا صَفًّا طَوِيلًا، پھر اس کو ایک طویل صف بنائی جائے گی، پھر اس کو ایک طویل صف بنائے، مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، جو قبلے کی طرف ہو، یعنی قبلے کی جانب ہو. کیوں؟ کس انداز میں؟ کہتے ہیں بِحَيْثُ يَكُونُ صَدْرُ كُلٍّ قُدَّامَ الْإِمَامِ، کہ ان میں سے ہر ایک کا جو سینہ ہے وہ امام صاحب کے سامنے ہو. مثال کے طور پر جس طرح عموماً عام طور پر ایک مسجد امام صاحب کے سامنے ہوتی ہے تو اس کا سینہ تو امام صاحب کی طرف ہو گیا. اب دوسری جو چارپائی ہوگی، دوسری جو مسجد ہوگی تو اس کو اس مسجد کے سامنے رکھا جائے گا قبلے کی طرف، پھر تیسری کو اس کے سامنے قبلے کی طرف، اسی طرح ایک ترتیب کے ساتھ ہوگا اور سب کا سینہ کس طرف ہوگا؟ امام صاحب کی طرف. تو اب یہ تو انہوں نے ترتیب بیان کر دی کہ ان کو بنائی جائے گی، طویل صف بنائی جائے گی جو قبلے کی جانب ہوگی اور جو سینہ ہوگا امام صاحب کی طرف ہوگا. لیکن کیا اس میں بھی ترتیب ہوگی؟ تو کہتے ہیں جی ہاں. کہتے ہیں وَرَاعَ التَّرْتِيبَ فَيَجْعَلُ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ ثُمَّ الصِّبْيَانَ، پھر فرماتے ہیں کہ ترتیب کا خیال رکھا جائے، رعایت کی جائے، ٹھیک ہے، رعایت کے معنی میں، اور ترتیب کی رعایت کی جائے، خیال رکھا جائے. فَيَجْعَلُ الرِّجَالَ، تو وہ مردوں کو رکھے پہلے، ٹھیک ہے، مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، جو امام کی طرف والی سائڈ ہے نا، یعنی جہاں پر امام کھڑا ہے تو اس سے پہلے مردوں کو رکھے. ثُمَّ الصِّبْيَانَ، پھر کس کو؟ پھر بچوں کو رکھے. اب ان کے بعد کس کو رکھے؟ کہتے ہیں بعدہم، مطلب ہم ضمیر لوٹے گی بعد الرجال، ٹھیک ہے. ان کے بعد کہتے ہیں الخناثہ، خنسا جو ہیں تو ان کو رکھا جائے گا، یعنی جو ہجڑے ہوتے ہیں ان کو رکھا جائے گا. ثم النساء،
پھر عورتوں کا رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر حاشیے میں کچھ انہوں نے اور بیان کیا، کہتے ہیں ثم المراہقات، پھر جو مراہقات ہیں ان کو رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو تھا اگر مختلف ہیں، یعنی جس طرح مختلف آپ نے سنا ہے، مرد، بچے، عورتیں، خنثی وغیرہ، اور اگر پھر جو حاشیے میں انہوں نے بیان کیا، کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ الْكُلُّ رِجَالًا، اگر سب کے سب مرد ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے اندر ایک انہوں نے بیان کیا ہے کہ اگر سب مرد ہیں تو پھر جو ان کے اندر علم کے لحاظ سے افضل ہے نا، ان کو آگے بڑھایا جائے گا، اور ان کا جو عمر کے لحاظ سے، سن عمر کے لحاظ سے ہوگا تو اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ یعنی پہلے جو سب سے زیادہ عمر اور علم میں ہے تو وہ امام صاحب کے ساتھ ہوگا، پھر جو کم علم والا ہے، کم عمر والا ہے، تو وہ امام صاحب کے ساتھ جو مسجد ہے اس سے آگے رکھا جائے گا قبلے کی طرف، پھر اسی طرح یہ آگے بڑھتے چلیں گے قبلے کی طرف، تو اس طرح ایک ترتیب ان کی ہوگی۔ اسی طرح غلام اور آزاد والا، اب تو عموماً غلام نہیں ہوتے یہ نا، تو اس صورت میں بھی جو آزاد ہو اس کو مقدم کریں گے غلام پر۔ اب یہ باقاعدہ ان کی ترتیب تھی دو صورتوں میں کہ میتیں زیادہ ہو گئی ہیں اکٹھی نماز جنازہ پڑھنے کے حوالے سے، تو الگ الگ پڑھنا اس کا مسئلہ آپ نے سماعت کیا، اور اگر اکٹھا پڑھیں تو پھر کیا مسئلہ تھا یہ بھی آپ نے سماعت کر لیا۔ اب یہ تو تھی نماز جنازہ پڑھانے کے حوالے سے کہ الگ الگ پڑھیں گے یا اکٹھا پڑھیں گے تو پھر کیسی کیسی ترتیب ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ آپ نے پوری ڈیٹیل سنی۔ اب باری آتی ہے اگر ان کو اکٹھا دفن کرنا ہو تو پھر کیسے ان کو رکھیں گے، وہاں پر کس کو پہلے رکھیں گے؟ تو بالکل جو پیچھے آپ نے سماعت کیا، یعنی اصل وجہ تھی کہ امام صاحب کے پاس رکھا علم والے کو، تو اب چونکہ وہاں پر امام صاحب کا انہوں نے ایک باقاعدہ اہتمام کیا امام صاحب کی طرف جہد کرتے ہوئے، تو اب یہاں پر جب اس کو رکھیں گے کہتے ہیں وَلَوْ دُفِنُوا بِقَبْرٍ وَاحِدٍ وُضِعُوا عَلَىٰ عَكْسِ هَٰذَا، کہتے ہیں اور اگر ان کو ایک قبر میں دفن کیا جائے، یہ جتنے بھی جنازے میں آپ نے اکٹھے جنازے کے طور پر سب کو جو جنازہ پڑھا ہے، کہتے ہیں وَلَوْ دُفِنُوا بِقَبْرٍ وَاحِدٍ، اگر ان کو قبر واحد میں ایک قبر میں دفن کیا جائے تو وُضِعُوا عَلَىٰ عَكْسِ هَٰذَا، تو کہتے ہیں اس ترتیب کے عکس پر اس کو رکھا جائے گا، یعنی ان جنازوں کو، ان میتوں کو رکھا جائے گا اس گڑھے میں یا اس قبر میں یا جو بھی آپ نے وہاں خندق کھودی ہے جہاں پر دفن کرنا ہے باقاعدہ ایک طریقے کے مطابق، تو کہتے ہیں اس کی الٹ ہوگا، اس کے عکس پر ہوگا، یہ جو ترتیب آپ نے سنی ہے تو اس ترتیب کے عکس پر ہوگا۔ تو ترتیب کیا تھی؟ تو بالکل جو آپ نے سنی ہے بالکل اس کے الٹ کر دینی ہے۔ مطلب پیچھے کیا تھا کہ جو مرد تھے پہلے تو وہ تھا امام صاحب کی طرف، اب یہاں پر رکھنے میں کیا ہو جائے گا، یعنی جب دفن کرنے کے حوالے سے کہ اس مرد کو سب سے پہلے قبلے کی طرف رکھیں گے، پھر اس کے بعد بچے تھے تو بچے کو قبلے سے تھوڑا سا پیچھے والی جانب، ٹھیک ہے، یعنی جہاں پر قبلے کی طرف وہ آگے مرد تو اس سے ہٹ کر قبلے سے بالکل جو اپوزٹ ہے تو اس کی طرف بچے آ جائیں گے، پھر اس سے آگے جو خناسہ، پھر نساء، ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ باقاعدہ اس کا عکس اس طرح بنے گا۔ آگے آئیے فرماتے ہیں اب ان کے اندر بھی یعنی رکھنے کے اندر وہی جو آپ نے سماعت کیا کہ علم اور قرآن پڑھنا، یعنی اس حوالے سے جو اس کا افضل ہونا یہ دیکھا جائے گا، یعنی علم میں افضل ہے، اسی طرح قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے۔ تو شہدائے احد، یعنی احد کے اندر جب شہید ہوئے تو غزوہ احد کے اندر بھی اسی طرح باقاعدہ جب ایک جگہ پر دفن کیا گیا تھا تو اسی کو ترتیب کے طور پر لیا گیا تھا۔ آگے فرمایا کہ وَلَا يَقْتَدِي بِالْإِمَامِ مَنْ وَجَدَهُ بَيْنَ تَكْبِيرَتَيْنِ بَلْ يَنْتَظِرُ تَكْبِيرَةَ الْإِمَامِ فَيَدْخُلُ مَعَهُ وَيُوَافِقُهُ فِي دُعَائِهِ ثُمَّ يَقْضِي مَا فَاتَهُ قَبْلَ رَفْعِ الْجَنَازَةِ وَلَا يَنْتَظِرُ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ مَنْ حَضَرَ تَحْرِيمَتَهُ وَمَنْ حَضَرَ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ قَبْلَ السَّلَامِ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فِي الصَّحِيحِ۔ بہت زبردست یہاں تک مسئلہ بیان ہوا، تو یہ پچھلے سبق کے اندر میں نے مفہوماً عرض کر دیا تھا، یہاں پر باقاعدہ ہمیں سبق کے طور پر آ گیا۔ کہتے ہیں وَلَا يَقْتَدِي بِالْإِمَامِ مَنْ وَجَدَهُ بَيْنَ تَكْبِيرَتَيْنِ، کہتے ہیں اور وہ شخص امام کی اقتداء نہ کرے، من وجدہ، جس نے امام صاحب کو دو تکبیروں کے درمیان پایا، یعنی مثال کے طور پر ایک تکبیر تحریمہ ہے، ٹھیک ہے، ایک آگے والی تکبیر ہے، تو اس کے درمیان اگر مثال کے طور پر پایا ہے تو پھر اس کی اقتداء نہ کرے، بلکہ کیا کرے، بلکہ ینتظر تکبیرۃ الامام، بلکہ امام صاحب کی اگلی جو تکبیر امام صاحب جب بولیں گے کہیں گے تو اس تکبیر کا انتظار کرے، ٹھیک ہے۔
تو پھر کیا کرنا ہے فَيَدْخُلُ مَعَهُ، پھر جب وہ امام صاحب تکبیر کہیں گے فَيَدْخُلُ مَعَهُ، تو پھر یہ جو شخص ہے جو پیچھے آنے والا ہے تو یہ امام صاحب کے ساتھ کیا ہو جائے، جنازے میں شامل ہو جائے، شریک ہو جائے۔ وَيُوَافِقُهُ فِي دُعَائِهِ، اور پھر دعا کے اندر امام صاحب کی موافقت کرے، یعنی جو اس میں پڑھنا ہے تو وہ پڑھ لے۔ ثُمَّ يَقْضِي مَا فَاتَهُ قَبْلَ رَفْعِ الْجَنَازَةِ، پھر چونکہ جو اس کی دو تکبیریں یا ایک تکبیر جو بھی اس کی رہتی تھی، تو جو اس کی فوت ہو گئی تھی تکبیریں، تو ان کی کیا کرے، قضا کرے۔ ثم یقضی ما فاتہ قبل رفع الجنازتی، تو رفع جنازہ یعنی جنازہ اٹھائے جانے سے پہلے ان کی کیا کرے، قضا کر لے، ان تکبیروں کو کہہ لے۔ اب وہ دعائیں اور ثنا وغیرہ درود پاک پڑھنا ضروری نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سنتیں تھیں، وہ باقاعدہ ڈیٹیل آپ نے پہلے سماعت کر لی ہے۔ تکبیریں کہنا ضروری تھی، تکبیریں کہہ لے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا، کہتے ہیں وَلَا يَنْتَظِرُ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ مَنْ حَضَرَ تَحْرِيمَتَهُ وَمَنْ حَضَرَ بَعْدَ، آگے لہذا عرض کرتا ہوں، وَلَا يَنْتَظِرُ، سماعت کریں، اور وہ شخص انتظار نہ کرے تکبیر امام کا، یعنی امام صاحب کی تکبیر کا انتظار نہ کرے، من حضر تحریمتہ، جو امام صاحب کی تحریمہ کے وقت حاضر ہوا، یعنی امام صاحب نے تکبیر تحریمہ کیا لی ہے، تو اب یہ اگر کوئی آیا ہے تو اب شامل ہو سکتا ہے، یعنی پہلی تکبیر ہوئی ہے تکبیر تحریمہ جس کو بول دیا انہوں نے، تو اب اس وقت کوئی حاضر ہوا ہے تو اب یہ انتظار نہ کرے کہ امام صاحب اگلی تکبیر کہیں گے تب میں شامل ہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ ولا ينتظر تکبیر الامام، امام صاحب کی تکبیر کا انتظار نہ کرے، کون، من حضر تحریمتہ، جو امام صاحب کی تحریمہ کے وقت حاضر ہوا، ٹھیک ہے۔ ومن حضر بعد تکبیرۃ الرابعہ، اور جو شخص چوتھی تکبیر کے بعد حاضر ہوا، چوتھی تکبیر کے پتہ آپ کو کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں، تو اب چوتھی میں آیا تو گویا کہ نماز تو مکمل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب تو امام صاحب نے تکبیر کے بعد سلام ہی پھیرنا تھا، تو اب کوئی آیا ہے تو پھر اس کا کیا معاملہ ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ ومن حضر بعد تکبیرۃ الرابعہ، جو شخص چوتھی تکبیر کے بعد حاضر ہوا لیکن صورت کیا ہے، قبل السلامی، لیکن سلام سے پہلے آ گیا، تو کہتے ہیں فاتت الصلاۃ فی الصحیح، صحیح قول کے مطابق اس کی نماز کیا ہو جائے گی، فوت ہوگی، مطلب اس نے کوئی گویا نماز جنازہ نہیں ملا۔ اب پچھلے سبق کے اندر میں نے کیا عرض کیا تھا کہ چوتھی تکبیر میں اگر کوئی آیا ہے ابھی سلام نہیں پھیرا تو یہ تکبیر کیا ہے کہ اور مطلب اپنی نماز اس کو گویا کہ نماز جنازہ مل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر انہوں نے اس کا الٹ کہا ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ صحیح قول کے مطابق اس کی نماز کیا ہوگی، فوت ہوگی۔ اب یہ ہے متن کے اندر ان کا جو قول ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن صاحبین محمد اعظم کے 2 شاگرد جو ہیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے، امام ابو یوسف، ان کا نام یعقوب، تو ابو یوسف ان کی کنیت تھی، اور امام محمد بن حسن شیبانی، تو اب یہ جو ان کے 2 شاگرد رشید ہیں، جو بڑے شاگرد ہیں مشہور صاحبین کے نام سے، لقب سے، تو اب ان کے نزدیک جو انہوں نے حاشیہ میں بیان کیا ہے تو وہ یہی ہے جو میں نے پہلے عرض کر دیا، اور مفتہ بھی قول بھی آج فی زمانہ یہی ہے کہ اگر چوتھی تکبیر کے بعد اگر آتا ہے، مطلب شامل ہو جاتا ہے، یعنی سلام سے پہلے چوتھی تکبیر کہی، امام صاحب نے سلام نہیں پھیرا تو اب شامل ہو سکتا ہے، تو اس کو نماز جنازہ گویا کہ مل گیا۔ یہاں پر متن میں تھا فاتت الصلاۃ، کس کی نماز جنازہ فوت ہوگی، لیکن یہ قول درست نہیں، صحیح قول جو ہے درست یہ بھی ہے مطلب، لیکن فتویٰ اس پر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے آئیے، بہت زبردست آگے والا بھی مسئلہ، وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ وَهُوَ فِيهِ أَوْ خَارِجَهُ وَبَعْضُ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى الْمُخْتَارِ، اور کہتے ہیں نماز جنازہ مسجد میں، کون سی مسجد، مسجد جماعت، یعنی جس مسجد کے اندر جماعت ہوتی ہے تو مسجد جماعت میں نماز جنازہ پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اب اس کی صورتیں کس طرح، کہتے ہیں وَهُوَ فِيهِ، ایک صورت یہ ہے کہ وہ میت فیہ یعنی مسجد میں ہو، یعنی وہ میت مسجد میں ہو، تو ایک صورت وہ ہے کہ مکروہ ہے۔ دوسری صورت کہتے ہیں کہ او خارجہ، یا تو کہتے ہیں کہ یہ مسجد سے باہر ہے لیکن جو نمازی ہیں وہ بعض مسجد کے اندر ہیں، تو اس طرح یہ کہتے ہیں مختار قول کے مطابق یہ مکروہ ہے، درست نہیں ہے۔ باقاعدہ اس کے اوپر انہوں نے حاشیے میں حدیث پاک بھی بیان کی، فرمایا من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلا شیء لہ، اور فی روایت فلا اجر لہ، یعنی 2 روایتیں بیان کی ہیں کہ جس نے نماز جنازہ مسجد میں پڑھی تو اس کے لیے کوئی شے نہیں ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے فلا اجر لہ، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، لہذا نماز جنازہ مسجد میں ادا کرنا درست نہیں ہے، مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اور آگے بہت زبردست مسئلہ، وَمَنِ اسْتَحَلَّ سُمِّيَ وَغُسِلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَحِلَّ غُسِلَ فِي الْمُخْتَارِ وَأُدْرِجَ فِي خِرْقَةٍ وَدُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ۔ یہاں تک انہوں نے مسئلہ بیان کیا، فرمایا کہ جو اور وہ
کہ جو رویا، استحلہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، یہ ہلال جس طرح چاند نکلتا ہے تو اس کو نیا چاند، اس کو ہلال بولتے ہیں. تو اب یہاں پر اسی سے لیا گیا، مطلب بچہ جو پیدا ہوتا ہے چیختا ہے، تو بچے کا چیخنا مراد ہے یہاں پر. تو وہ کہتے ہیں وَمَنِ اسْتَحَلَّ، جو بچہ پیدا ہوا اور وہ چیخا سے مراد مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے ان کا ایک کہ جس کے اندر علامات پائی گئی کہ بچہ زندہ تھا. پھر اس کے اندر مختلف علامات آ جاتی ہیں، اس کا رونا، آواز نکالنا، حرکت کرنا، ٹھیک ہے، سانس لینا وغیرہ، کوئی بھی اس کی صورت. تو پھر کیا ہوگا، کہتے ہیں ایسا بچہ یعنی پیدا تو ہوا، کچھ سانس لیے، لیکن زیادہ لمبی زندگی نہیں، یعنی ایک دن بھی نہ زندہ رہا یا جو بھی، لیکن پیدا ہوتے وقت اس کی کچھ صورت زندگی کی علامات والی موجود تھی. تو ایسی صورت میں سمیہ، تو اس کا نام بھی رکھا جائے گا، تاکہ کیونکہ نام رکھنا اس کا حق تھا، اور کیونکہ باقاعدہ قیامت کے دن پھر ناموں سے جب پکارا جائے گا تو اس وقت اس کی حاجت پڑے گی، مطلب حاجت پڑے گی کہ اس کی نام لے کر اس کے والدین کی طرف جب نسبت ہوگی تو اس کو سفارش وغیرہ کے ذریعہ بنے گا. وغسل، پھر غسل بھی دیا جائے گا. وصلی علیہ، اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. اور جو ایسا نہ ہو، یعنی جو چیخ وغیرہ اس نے نہ ماری ہو، کوئی علامات وغیرہ نہ بچے کے اندر پائی گئی ہوں، کہتے ہیں وَإِن لَمْ يَسْتَحِلَّ، اگر اس نے چیخ نہ ماری، رویا نہ، تو کہتے ہیں غسل فی المختار، تو اس کو غسل دیا جائے گا مختار قول کے مطابق. پھر کیا ہوگا، پیچھے تھا غسل بھی تھا، نام بھی تھا اور نماز جنازہ بھی تھی، لیکن جب بچے نے چیخ نہیں ماری تو پھر صرف غسل ہے، ٹھیک ہے. وَأُدْرِجَ فِي غِرْقَةٍ، اور پھر اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، درج کرنا ہونا ہوتا ہے نا، تو اسی سے ادرجا لپیٹا جائے گا ایک کپڑے میں، مطلب باقاعدہ کفن نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی کفن دے دیتا تو بھی ٹھیک، لیکن یہاں پر ایک کپڑا مراد ہے. ودوفینہ، اور پھر ان کا کر دیا جائے گا، دفن کر دیا جائے گا. پھر اور کون سی صورت تھی، کہتے ہیں وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، پیچھے والی صورت میں تھا نماز پڑھی جائے گی، یہاں پر ہے وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، جس پر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی. اب یہ صورت پر آگے ایک اور اس کی گویا نظیر پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں جس طرح یہاں پر کیا ہے نا، کیسے اسی طرح ہی ہے جیسے یہ بچے میں ہوتا ہے. کون سا بچہ، اس کی آگے 3 صورتیں بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں یہ مسئلہ ایسے ہی ہے، یعنی جو ابھی آپ نے سماعت کیا نا کہ جس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، یعنی جو بچہ چیخا نہیں ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہوا فوت ہو گیا لیکن اس نے پیدا ہوتے وقت چیخ نہیں ماری، کوئی علامات وغیرہ ظاہر نہیں ہوئی تھی. کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ صبی صبی مع احد ابویہ الا ان یسلم احدہما او ہوا او لم یصبح احدہما معہ. کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ بچہ کہ جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کے ساتھ قید ہو، ٹھیک ہے، ایک بچہ والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ قید ہو گیا ہے، تو اب اگر وہ قید ہو گیا ہے اور وہ قید ہونے والے جو والدین ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان نہیں تھے، ٹھیک ہے، مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، دونوں کافر تھے، یا ان میں سے ایک ما احد ابویہ، اب والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ قید ہو گیا اور وہ والدین میں سے جو ایک جس کے ساتھ قید ہوا ہے وہ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، تو لہٰذا اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی کہ جو والدین ہوتے ہیں تو بچہ ان کے تابع ہوتا ہے. اب یہ بچہ چونکہ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کا جو مذہب شمار کیا جائے گا وہی شمار کیا جائے گا جو ان کے والدین کا. تو ان کے والدین آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان نہیں ہیں، اس صورت میں جو آپ مسئلہ پڑھ رہے ہیں تو والدین مسلمان نہیں ہیں، تو اس بچے کو بھی اس کے تابع قرار دیا جائے گا. تو لہٰذا جس طرح کا ان کا مذہب ہوگا، نصارہ یہود وغیرہ جو بھی، تو اسی کا حکم لگا کے لہٰذا جب بچہ یہ فوت ہو جائے گا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. ساتھ میں قید بڑھا رہے ہیں، کہتے ہیں الا ان یسلم احدہما، الا یہ کہ یعنی البتہ یہ کہ ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے، یعنی جو والدین میں سے کوئی ایک قید ہے وہ مسلمان ہو جائے، یعنی جس کے ساتھ بچہ بھی موجود ہے قیدیوں کے ساتھ، ان میں سے اگر کوئی مسلمان ہو گیا نا، تو اب چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام غالب ہے، اس پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، یہ غالب ہے، تو لہٰذا اس صورت میں یہ اگر ایک مطلب مثال کے والدین میں سے باپ ہے، باپ مسلمان ہو گیا، والدہ بھی کافر ہی ہے، تو والد مسلمان ہوا ہے تو اس کو اس کے تابع کر دیا جائے گا مسلمانوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے. یعنی یوں سمجھیں گے کہ اب اگر بچہ فوت ہوتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کیونکہ یہ اس کی نسبت ہوگی ہے والد کی طرف، کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے. اگر بھی فرض اس کا الٹ ہوتا ہے، یعنی والدہ مسلمان ہو جاتی ہے، باپ کافر ہی رہتا ہے، تو اب اس کی نسبت اس طرف کرتے ہوئے نا والدہ کی طرف، تو اب اگر بچہ فوت ہوتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہی انہوں نے قید گئی الا ان یسلم احدہما، یعنی والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ بچہ قید تو ہوا ہے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی پیچھے والی صورت میں، الا یہ کہ وہ ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے. اگر اسلام قبول کر لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو پھر
مسلمان ہونا یہ قوت ہے، تو اس کی نسبت اس کی طرف کرتے ہوئے بچے کی تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ او ہوا، یا پھر وہ خود مسلمان ہو جاتا ہے، یعنی وہ بچہ ہی مسلمان ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس صورت میں بھی اس کی اگر وہ بچہ پھر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تو اب یہ پچھلے دنوں یہ سندھ اسمبلی نے غالباً بل پاس کیا تھا، یا پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا، لیکن مشہور ہوا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوگا وہ اپنی مرضی سے اسلام قبول نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک خام خیالی ہے ان کی، حالانکہ اسلام کے اندر ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ قبول کتنی عمر میں کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، سب کو اختیار حاصل ہے۔ تو بہرحال تیسری صورت، ایک صورت یہ تھی کہ والدین میں سے کوئی ایک، دوبارہ مسئلہ دوبارہ سنیں کہ بچے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ قید ہو کر آیا، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ والدین یہاں مسئلے میں مراد ہے کافر۔ کب نماز جنازہ اس بچے کی پڑھی جائے گی؟ ایک صورت آپ نے سنی ہے کہ وہ ان میں سے ایک مسلمان ہو جائے، دونوں ہو جائیں تو فابیہ، اگر ان میں سے ایک ہو تو، او ہوا، یا پھر وہ خود مسلمان ہو جائے بچہ، تو اگر وہ فوت ہوتا ہے تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یا پھر کہتے ہیں او لم یصب احدہما معہ، یا پھر کہتے ہیں ان میں سے کوئی ایک اس کے ساتھ قید نہیں ہے، یعنی لم یصب احدہما معہ، ان میں سے کوئی ایک، والدین میں سے کوئی ایک بھی بچے کے ساتھ قید نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اگر قید ہوا ہے اور یہ لم یصب احدہما معہ، تو یہ مطلب دارالاسلام میں ہے، قید نہیں ہوا، تو اس صورت میں پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ دارالاسلام میں ہے، اور دارالاسلام جس طرح عام ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے اوپر یہ حکم لگتا ہے نا کہ یہ مسلمان ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اس کے لیے یہ صورت، تین صورتیں انہوں نے بنائی۔ اب آگے بہت زبردست مسئلہ عموماً کبھی کبھار یہ بھی پیش آ جاتا ہے، اور زیادہ تر ان فیملیز کے اندر کہ جن کے ہاں مطلب کوئی نیا مسلمان ہوا ہو، یا اس طرح کوئی ایسا علاقہ ہو کہ جہاں پر کچھ مسلمان اور کچھ اس طرح کے علاقہ افراد ہوں، تو کہتے ہیں وَإِن كَانَ لِكَافِرٍ قَرِيبٌ مُسْلِمٌ غَسَلَهُ كَغَسْلِ خِرْقَةٍ نَجِسَةٍ وَكَفَّنَهُ فِي خِرْقَةٍ وَأَلْقَاهُ فِي حُفْرَةٍ أَوْ دَفَعَهُ إِلَى أَهْلِ مِلَّتِهِ وَلَا يُصَلَّى عَلَى بَاغٍ۔ یہاں سے آگے علیحدہ مسئلہ فرماتے ہیں کہ وَإِن كَانَ لِكَافِرٍ قَرِيبٌ مُسْلِمٌ، اور اگر کسی کافر کا کوئی قریبی مسلمان رشتہ دار ہو، یعنی کافر میت ہے اور اس کا کوئی قریبی رشتہ دار مسلمان ہے، تو اب وہ کافر میت جو ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرے، یعنی اور کوئی اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے میت کا، تو اب یہ مسلمان اس کا ولی یعنی رشتہ دار تو لگتا ہے، لیکن چونکہ اسلام کی وجہ سے تو بہت فرق ہے ان کے اندر، لیکن اب کچھ نہ کچھ اس کا تو حق بنتا ہے، تو کیا بنتا ہے؟ کہتے ہیں غسلہ، اس کو وہ غسل دے۔ اب غسل سے مراد وہ نہیں ہے جو مسلمان میت غسل دیا جاتا ہے، یعنی جو اصطلاحی طور پر غسل ہے وہ نہیں ہے، بلکہ دھونے کے معنی میں اس کو لیں گے، بلکہ کہتے ہیں اس کے اوپر دھوئے، غسلہ اس کو دھو دے، یعنی غسل دے، دھو دے۔ کس انداز میں اس کو دھونا؟ کہتے ہیں ایسے ہی کا غسل خرقۃ نجسۃ، جیسے ایک ناپاک کپڑے کو دھویا جاتا ہے نا، اس طرح دھو، یعنی جب کپڑے دھوئے جاتے ہیں تو کوئی ادب و احترام کا خیال نہیں رکھا جاتا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی اسی طرح وَكَفَّنَهُ، تو اس کے بعد پھر اس کو کفن دے گا، فی خرقۃ، ایک کپڑے میں، تو یعنی باقاعدہ یہاں کفن سے مراد بھی وہ کفن نہیں جو پیچھے ہم نے اپنے لیے استعمال کیا نا مسلمانوں کے لیے، تو یہاں پر اس کو باقاعدہ اس انداز میں نہیں، ایک ویسے ہی کپڑا اس کو پہنا دیا جائے گا، وَأَلْقَاهُ فِي حُفْرَةٍ، اور اس کو ایک گڑھے میں ڈال دیا جائے گا، کسی گڑھے وغیرہ میں جہاں پر بھی کوئی کھائی وغیرہ نظر آئے وہاں پر اس کو ڈال دینا ہے۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ اس کو کسی گڑھے میں ڈال دینا ہے، یا پھر کہتے ہیں او دافعہ الی اہل ملتہ، یا پھر اس کے جو ملت والے ہیں یعنی اس کے مذہب والے ہیں، اس کے دین والے ہیں، یعنی جو دیگر کافر وغیرہ ہوں گے تو ان کے حوالے کر دیا جائے کہ یہ اپنی لاش پکڑو اور اپنی نوست اپنے پاس رکھو۔ ولا یصلی علی باغین، یہاں سے کچھ صورتیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ جن صورتوں میں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، یعنی جو فوت ہونے والا ہے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، یعنی وہ صورتیں مسلمانوں والی ہی ہیں لیکن نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ زیادہ حکمت یہی ہے کہ سامنے والے کو رغبت ہو، یعنی علاقہ جہاں پر جس طرح یہ مسئلہ بنا ہوگا تو وہاں پر اگر یہ نماز جنازہ نہ پڑھی جائے گی تو لوگوں کو عبرت ہوگی کہ بھائی یہ کتنا کتنا مطلب برا کام ہے جو انہوں نے کیا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑے گی، آخری جو رسومات ہیں اسلام کی وہ نہیں اس کے ساتھ کی گی، تو یہ ان کے لیے تنبیہ ہو، ان کے لیے ڈر ہو، خوف ہو، اور تاکہ ایک نظام سیدھا ہو سکے، مسلمانوں کے اندر امن پیدا ہو سکے وغیرہ وغیرہ، تو یہ بیسک اس کی وجہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ولا یصلی علی باغ وقاطع طریق
قتل فی حالت المحاربۃ وقاتل بالخنق غیلۃ ومکابر فی المصر لیلا بالسلاح ومقتول عصبیۃ وان غسلوا۔ باغن، یہ باغن یہ بغاوت کرنے والا، بغاوت لفظ جو ہے نا اس مصدر سے یہ آ گیا صفت کا صیغہ، ولا یصلی، اور نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی علی باغن، باغی پر، یعنی جس نے اپنی ہی مطلب سلطنت کے اندر مطلب اپنی جس علاقے میں وہ رہ رہا ہے تو اس میں مسلمانوں کے خلاف اس نے بغاوت شروع کر دی ہے، ٹھیک ہے، اپنے جو بادشاہ اسلام ہے اس کے خلاف بغاوت کر دی ہے، تو اگر وہ بندہ اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ولا قاطع طریق، اور قاطع طریق یہ بولتے ہیں، اسی طرح کتا طریق بھی لفظ آتا ہے، مطلب راستہ کاٹنے والا، مطلب ڈاکو، کہ سر عام جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں، چور اور ڈاکو میں یہی فرق ہے کہ چور چھپ کر کام کرتا ہے اور ڈاکو جو ہوتا ہے یہ سامنے مطلب دن دہاڑے جس طرح کہہ لیں یا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کہ سامنے سب کے کرتا ہے۔ تو اب اس کی کتنا بڑا یہ جرم ہے کہ اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنے کا حکم۔ کہتے ہیں وقاتی طریق قتل فی حالت المحاربۃ، یہ اسی مقابلے میں، اسی جو لڑائی جھگڑا یا جو بھی اس کی وارہ گردی تھی تو اس کے اندر اگر یہ قتل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تیسرا بندہ کون ہے؟ کہتے ہیں وقاتل بالخنق غیلۃ، غیلہ کہتے ہیں دھوکے کو، تو یہ دھوکے کے طور پر گلا گھونٹ کر، خانی کا بولتے ہیں گلا گھونٹنا، ناصرہ ینصر سے آتا ہے بالخنقی، تو دھوکے کے ذریعے گلے گھونٹ کر مارتا ہو جو، تو ایسا بندہ جو گلے گھونٹ کر مارنے والا ہو تو اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ یعنی کتنا یہ کبھی کام کرتا تھا، تو تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ اس طرح کا کام نہیں کرنا۔ آگے والی صورت کہتے ہیں کہ وَمُكَابِرٍ فِي الْمِصْرِ، مکابر جس طرح کبیرہ لفظ ہے یعنی بڑا، تو اس سے بھی لے سکتے ہیں، یعنی بڑے بڑے گناہ کرنے والا، یا پھر کہہ لیں ڈاکہ زنی، ٹھیک ہے، یہ بھی ڈاکے کے معنی میں آ سکتا ہے۔ کہتے ہیں وَمُكَابِرٍ فِي الْمِصْرِ لَيْلًا بِالسِّلَاحِ، کہتے ہیں رات کو اسلحہ لے کر، یعنی اسلحے کے زور پر، اسلحے کے ساتھ رات کو شہر کے اندر، فی المصری شہر میں، تو رات کو شہر میں ڈاکہ مارنے والا، ڈاکہ زنی کرنے والا، بڑے بڑے گناہ کرنے والا ہتھیار کے ذریعے، تو اگر اس طرح اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی نماز جنازہ کا سلوک نہیں کیا جائے گا، نماز جنازہ اس کی نہیں پڑھی جائے گی۔ اور آگے والی بہت اہم مسئلہ اور بہت اہم صورت، یہ عموماً معاشرے میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ مقتول عصبیتاً، اور وہ مقتول یعنی وہ جو قتل کیا گیا ہے عصبیت کے طور پر، یعنی عصبیت کیا ہوتا ہے؟ ناجائز طرفداری کرنا، مثال کے طور پر کوئی ظالم ہے، بلا وجہ کسی اور رشتہ دار پر یا کسی اور ذات پر، یہ جس طرح عموماً اب میں نام نہیں لیتا ان کے، مطلب جس طرح ہوتا ہے سردار لوگ ہیں جناب فلاں ذات کے فلاں برادری کے ہیں، تو ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، تو اب ان کو پتہ ہے کہ ہم ناحق ہیں، ہم جھوٹے ہیں، ہم مطلب صحیح نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی اپنی ناک جو چھوٹی سی ناک ہے اس کو بچانے کے لیے تو یہ اپنے آپس کی رشتہ داری کا، اپنی جو ذات کا، اپنی برادری کا ساتھ دیتے ہوئے آپ مظلوموں کو مزید اس کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں، جو بھی وہاں پر معاملہ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ناجائز طرفداری کرتا ہے اس کو بولتے ہیں عصبیت، تعصب سے عصبیت۔ تو اب عصبیت کی وجہ سے، طرفداری کی وجہ سے اگر کوئی قتل ہو جائے تو وہاں پر بھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس طرح ایسے موقع پر ساتھ نہیں دینا چاہیے، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، احادیث کے اندر بھی اس سے ممانعت ہے۔ تو بہرحال یہ چند صورتیں تھیں کہ جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ امید کرتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آگے خودکشی کے حوالے سے، خودکشی کو انگلش میں بولتے ہیں سوئسائڈ، SUICIDE، سوئسائڈ۔ فرماتے ہیں وقاتل نفسی، اپنے آپ کو قتل کرنے والا، مطلب خودکشی کرنے والا، وقاتل نفسی یغسل ویصلی علیہ، کہتے ہیں خودکشی کرنے والے کو غسل بھی دیا جائے گا، یغسل، اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ مطلب اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کی نماز جنازہ، غسل بھی دیا جائے گا، نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ لیکن کس کی نہیں پڑھی جائے گی؟ کہتے ہیں لا علی قاتل احد ابویہ عمدا، اگر کوئی جان بوجھ کر اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو قتل کرتا ہے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ والدین کی نافرمانی کرنا، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔